خان، ان سے ہم گفتگو کریں گے. پی ایم ایل این کے رائزنگ سٹار ہیں اور فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. رانا صاحب، اب یہ ہوتا ہے کہ جو ذاتی تقاریب ہوتی ہیں اس میں تو ایس او پیز کی پابندی ہوتی ہے، چاہے بیگم شمیم کا جنازہ ہو، ادھر پیپلز پارٹی میں بلاول بختاور کا جو فنکشن تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا. اور جو عوامی جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں جو عوام جس میں آنا ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی. یہ ایک کرٹیسزم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو پراپر ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کا انتظام کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے تقریباً 1 ملین ماسک پرنٹ کروائے ہیں اپنے ورکرز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے ورکرز جو ہیں وہ کنونشنز ہوں، چاہے وہ جلسے ہوں پی ڈی ایم کے، ہم ان کو اسپیشل انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ ماسک اور سینیٹائزر کی پابندی کر کے آئیں. لیکن یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابھی 28 کو میرے خیال سے سکھر میں اسد عمر جو ہے وہ یوتھ کنونشن کے اندر خطاب کریں گے. تو یہاں تو کسی قسم کی جو ہے وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ حکومت نے بھی نہیں ختم کی. اچھا رانا وہ صاحب، ساری کی ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف کر رہے ہیں. سر جبکہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ نا. اگر گورنمنٹ بھی اگر غلط کر رہی ہے، وہ جلسے کرتی ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اپوزیشن بھی کرے. ذرا دیکھ لیں کہ ماسک پہن لیں، سینیٹائزر کر لیں، لیکن ایک جگہ پہ اتنا ہرڈ، اتنا جو لوگ جمع ہو جائیں تو وہاں پہ اگر کوئی کرونا پازیٹیو ہے تو کیسز تو بڑے تیز رفتار سے بڑھیں گے، تیزی سے بڑھیں گے. دیکھیں، اس میں ہم نے اپنا موقف بڑا کلیئر دیا ہے. ہم ایک تو نمبر 1 ایس او پیز کی پراپر امپلیمنٹیشن کی پوری کوشش کریں گے. نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کرونا سے بڑا تھریٹ ہے. وہ کس طریقے سے کہ جس طریقے سے معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی جیرن کر دی ہے، تو یہ اگر حکومت چلتی رہے گی تو یہ پاکستان کو زیادہ نقصان دے گی اور زیادہ خطرناک ثابت ہوگی ایک عام شہری کے لیے. اچھا اس راجہ کی میں صاحب، مثال یہ ایک آپ نے بات کر لیا فائنینس کی کہ جس طرح کی حکومت کا بھی آپ نے کہا، کرونا پہ بھی بات کریں گے، لیکن وزارت خزانہ کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جولائی ٹو اکتوبر کے نمبرز ہیں بڑے انکریجنگ ہے، روپیہ مستحکم ہو گیا ہے. 15 سال کے بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، وہ بھی مثبت میں آ گیا ہے. ترسیلات زر میں 25% اضافہ ہوا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب تک پہنچ گئے ہیں. تو حکومت تو کچھ اور کارکردگی دکھا رہی ہے. دیکھیں، حکومت بہت کوشش کر رہی ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کہ اکانومی جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہے. لیکن اگر اس کو آپ تھوڑا سا بھی آپ باریکی سے اسٹڈی کریں تو جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ میگر 3.8% سے گرو کیا ہے جولائی اکتوبر کے ان کمپیریزن ٹو جولائی اکتوبر 2020. صرف 3.8% سے گرو کیا، جبکہ انفلیشن ہی جو ہے وہ 8-9% سے جو ہے وہ چل رہی ہے، بلکہ 9% سے اوپر ہے. تو یہ گروتھ بھی نہ کافی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. اور ابھی جو اصل جو ٹیل ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے شروع میں رکھ دیا، جو ہاتھی ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. اب اگلے 8 مہینے میں 450 ارب روپیہ ہر مہینے حکومت کلیکٹ کرے گی تو وہ ٹارگٹ میٹ کر سکے گی، جو کہ مجھے نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. اسی طرح اگر آپ انفلیشن کی بات کریں تو انفلیشن ابھی بھی 8.99% کے اوپر ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک عام آدمی کی جو جیب ہے وہ مہنگائی سے کتری جا رہی ہے اور اس کو ایک سخت مشکل حالات کا سامنا ہے. آپ ایکسپورٹس کی بات کریں، دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑا حکومت پچ کرتی ہے کہ بڑا زبردست کارنامہ انجام دے دیا، لیکن ایکسپورٹس تو سٹیگننٹ ہے. ایکسپورٹس میں تو کوئی گروتھ نہیں آئی، بلکہ جو فائنینشیل ایئر 19 تھا اس میں ہمارا آخری سال سے کم تر پرفارمنس تھی، اور جو پچھلا سال تھا اس میں 222 بلین کی ایکسپورٹس ہوئی، جو کہ بالکل کم تھی. اور یہ بھی جو کوارٹر ہے اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں پچھلے سال سے تو ایکسپورٹس تو قطعا نہیں بڑھی. یہ ساری جو کارکردگی حکومت جس پہ کھیل رہی ہے وہ ریمیٹنسز ہیں، جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ دیکھیں نا، وہ تو نہیں رانا صاحب اینگل اس کے اندر ہے، رانا احسان صاحب، وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے، وہ اوور آل جو ہے وہ اب اس میں دو باتیں جو آپ نے کی ہے نا کی کارکردگی ہے. اگر آپ لون کی بات کریں رانا صاحب، اس میں دو باتیں آپ نے جو ایکسپورٹس کی بات کی ہے نا، اس میں آپ کی جو گورنمنٹ کے 5 سال ہیں، میرا خیال ہے کہ ایکسپورٹس پہ نہ ہی کریں بات، تو بہتر ہے کہ اس میں تو آپ لوگوں نے کم کر دی تھی، آخری سال بڑھنا شروع ہو گئی تھی. تو ایکسپورٹس میں آپ کا بھی ریکارڈ، یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے. اور جس طرح ترسیلات زر ہے وہ پہلے بھی بڑھ سکتی تھی، جس طرح پہلے ریزروز کی بات آتے تھے. پھر سٹیل مل کا ایک جو ہے، ابھی گورنمنٹ نے اس میں امپلائیز نکالے ہیں، لیکن 2015 میں یعنی جو شریف فیملی کی جو رائز تھی وہ سٹیل تھا، ان کا لوہے کا کاروبار تھا. سٹیل مل ان کے زمانے میں بند ہونا یہ بھی کرمنل ہے. ان دونوں ایلیگیشنز پہ کیا کہیں گے؟
देखें, सबसे पहले तो पीटीआई क्या कहती थी स्टील मिल के बारे में, वो कहती थी कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और इसको चलाएंगे। नंबर वन, वो फेल हो गई इस काम करने में, और वो उन्होंने यू टर्न लिया और अब वो कहते हैं कि इसको हमने बंद करना है। नंबर दो, एक तरफ हुकूमत जो है वो पैकेज दे रही है प्राइवेट सेक्टर को कि आप एम्प्लॉइज को ना निकालें और हम आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप एम्प्लॉइज को तनख्वाहें दें, और दूसरी तरफ वो खुद जो है वो धड़ाधड़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उन हालात में निकाल रही है कि कोरोना का जो सिनारियो है। तो सबसे पहले तो इस चीज में भी तजाद है। हुकूमत को चाहिए था कि सिर्फ अब जो ये 4,500 या 9,000 एम्प्लॉइज रह गए हैं, तो उनको एक रिटायरमेंट की तरफ वैसे ही वो जा रहे हैं तो उनको वो बर्दाश्त कर लेते हैं। और खास करके इस टाइम पे जबकि वो खुद पैकेज दे रही है प्राइवेट सेक्टर को कि वो ना निकालें एम्प्लॉइज को, तो निकालना बड़ा तजाद है। हम लोग इसको प्राइवेटाइज करना चाह रहे थे, जो कि हम नहीं सके। हमारा एक वो जो है कह लें कि एक फेलियर है कि हम उसको प्राइवेटाइज टाइमली ना कर सके, लेकिन पीटीआई तो ये कतई नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अभी देखें ना, आप निजकारी तो करना चाह रहे थे, लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो शरीफ फैमिली ने जो अपनी वेल्थ बनाई है स्टील से बनाई है, तो पाकिस्तान स्टील मिल को क्यों नहीं रिवाइव कर सके? उसका जवाब मुझे चाहिए। देखिए, हमारी ये एक पॉलिसी बन गई थी कि हर वो काम जो प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए है, और हमारी कोशिश रही कि हम हर उन इदारों को जो हुकूमत जो है नहीं प्रॉपरली चला पा रही या जो है उसको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएं। मैंने तस्लीम किया कि हम ये नहीं कर सके, लेकिन हमारी ये कोई हम लोग इसको चलाना नहीं चाह रहे थे। वी वांटेड टू प्राइवेटाइज। लेकिन देखें ना, इसमें सिस्टमैटिकली कोलैप्स आया ना, कि यानी पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, यानी 2008 में इट वाज इन प्रॉफिट, 8 बिलियन इसके अकाउंट्स में थे स्टील मिल के। पीपल्स पार्टी के दौर में 100 बिलियन का नुकसान हुआ। उसके बाद जब आप लोगों का कैपेसिटी 40%, फिर आप लोगों के पास 6%, फिर बंद कर दिया। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम बंद मिल में कैसे तनख्वाह दे सकते हैं, जो मिलें चल रही हो वो तो हो, और 3 साल आप लोगों के पास भी थे। प्राइवेटाइज नहीं तो कम से कम अपना खर्चा तो चला लेती। मिल बंद करना कहाँ की समझदारी थी? देखें, एक तो जो पाकिस्तान स्टील मिल्स थी वो आउटडेटेड मिल थी, इनएफिशिएंट मिल थी। उसको अगर चलाना था तो चला के नुकसान होना था। उसको चलाने के लिए उसकी सारी इक्विपमेंट रीवैम्प होने की जरूरत थी, नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। लेकिन इस तरह का सिनारियो बन नहीं रहा था कि जहां आप इस मिल के ऊपर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते, बल्कि वो एक और एक की तरफ बात चले जानी थी। हम तो इसको प्राइवेटाइज करना चाह रहे थे। मेरा यही पॉइंट है। देखें, आप बेशक उसको सिस्टमैटिकली उसको क्लोजर की तरफ लेके जाएं, लेकिन कोरोना के सिनारियो में जहां आप प्राइवेट सेक्टर को तो आप लोन फराहम कर रहे हैं, आप फाइनेंसिंग दे रहे हैं कि आप लोगों को ना निकालें, वहां हुकूमत अपनी पॉलिसी को क्यों नहीं फॉलो कर रही? ठीक है, लेकिन अब इस पर स्टील मिल पे तो बड़ी बहस भी हो सकती है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ डिबेट, क्योंकि जैसे स्टील मिल्स वाले कह रहे हैं कि है, और उनका जो गैस का कनेक्शन का मसला हुआ था, पेमेंट्स था, उसकी वजह से सर्कुलर डेट की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स, अब ये स्टील मिल पे भी सियासत होगी, लोग निकल रहे हैं उस पर भी, यानी अपोजिशन का, जाहिर बात है आप लोगों का वो है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? तो वेयर आर वी हेडिंग? तो एंड रिजल्ट क्या है, एंड गेम क्या है? जो IMF आपको बता रही है कि 1% से जीडीपी ग्रो करेगी, जिसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, महंगाई जो है वो इनसे काबू में नहीं आ रही, मुल्क की मईशत जो आपकी डिफेंस है, नेशनल सिक्योरिटी है, वो वीकन हो रही है क्योंकि आप इतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे कि आप एक अच्छा डिफेंस बजट दें, वहां कमी आ रही है। 9 बिलियन का जो बजट हमने दिया वो 7 बिलियन पे आ गया, तो हर लिहाज से मुल्क कमजोर हो रहा है। तो हम तो यही समझते हैं कि हुकूमत को टाइम नहीं मिलना चाहिए और इस हुकूमत से हमें निजात हासिल करनी चाहिए, और पीडीएम जो है वो अपने जो है टारगेट की तरफ बढ़ रही है। इंशाल्लाह ताला मुल्तान का जलसा होगा। ये जो हटकंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे अवाम जो है वो पीछे नहीं हटेगी और आगे बढ़ेगी, और आपको नजर आएगा इंशाल्लाह एक कामयाब पीडीएम का जलसा होगा। अच्छा, अगर ये हुकूमत जाएगी तो कैसे जाएगी? क्या आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, खुद रिजाइन कर देंगे? व्हाट विल हैपन? कैसे जाएगी हुकूमत? देखिए, हुकूमत जो है ना वो कोalition पार्टनर्स के तहत चल रही है। इनकी ना कोई बड़ी कोई मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, ना कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, और कोalition पार्टनर्स जो है वो एक प्रेशर के तहत इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। और ये जो पूरा पीडीएम का जो जलसा, ये जो तहरीक चल रही है, वो इसी चीज पे चल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज को जो है वो पॉलिटिकल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात जल्द समझ आ जाएगी, और ये जब प्रेशर कोalition के ऊपर खत्म होएगा, कम होएगा,
تو یہ حکومت ویسے ہی دھڑم کر کے گر جائے اچھا رانا گی. اس صاحب، کے علاوہ ابھی تو ہم نے صرف 4 جلسے کیے اور حکومت جو ہے وہ پریشان اور برے حال میں ہے. ابھی تو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوں گے, پھر ہم کلیکٹیو ریزگنیشن دے سکتے ہیں. ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے. اچھا رانا صاحب، اب یہ تھوڑا سا نا اس میں کلیئرٹی بھی چاہوں گا. رینک اینڈ فائل میں، خاص کر پی ایم ایل این آپ کی جماعت میں، رینک اینڈ فائل میں کیا فیلنگ ہے؟ ایک میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے جو انہوں نے بات کی ہے، ایکسٹریم ہارڈ لائن لی ہوئی ہے. دوسری طرف مریم آتی ہیں، مریم کہتی ہیں کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے. اور تیسری طرف شہباز شریف ہیں، ان کی پراسرار خاموشی ہے. ابھی وہ پیرول پہ بھی آئے ہیں، باہر ہیں، تو آپ لوگ ملیں گے، ان سے بات کریں گے. پی ڈی ایم پہ کوئی وہ بات اور بیان نہیں دے رہے. یہ ہے کیا؟ پی ایم ایل این میں کیا سوچ ہے کیا، اور کون سی سوچ پریویل کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کوئی بھی اگر بات چیت ہوگی, کوئی ڈائیلاگ ہوگا, تو وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا, وہ پاور کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوگا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرا کے, یا اگر کوئی بھی ڈائیلاگ ہوتا ہے تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. نمبر 2, ہمارے کسی قسم کے بیانیے میں فرق نہیں ہے. بیانیہ نواز شریف کا ہے, اور جب مریم نواز کہتی ہے کہ ڈائیلاگ ہم کریں گے, تو وہ ڈائیلاگ اسی طرز میں کہہ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی حکومت سے نہیں ہوگا. اور ایک نیشنل ڈائیلاگ تو آخر ہونا ہے. آخر اس چیز کا حل جو ہے وہ جو پی ڈی ایم کے جو سپورٹرز ہیں وہ تلواریں لے کے جو ہے وہ سڑکوں پہ تو نہیں اس کا حل ہوگا. اس کا حل تو ٹیبل ٹاک سے ہوگا, ڈائیلاگ سے ہوگا, اور ان سٹیک ہولڈر سے ہوگا, ان ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہہ کے ہوگا کہ پولیٹیکل سپیس میں نہ انٹرفیئر کیا جائے. اور ایک جو ہماری ڈیمانڈز ہیں, جو کہ ایک فری فیئر الیکشن کی ڈیمانڈز ہیں, پولیٹیکل نان انٹرفیئرنس کی ڈیمانڈ ہے, جوڈیشل فریڈم کی ڈیمانڈ ہے, تو وہ سارے اس سیناریو کے اندر ڈائیلاگ ہوگا. اچھا اب فائنلی آ جاتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی جو آپ لوگوں کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں وہ مریم کی طرف سے مل رہی ہیں. مریم از ان فیکٹ لیڈنگ دا پارٹی. جو پارٹی صدر ہیں آپ کے شہباز شریف, ان سے مشاورت ہو رہی ہے, ان سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ ٹریڈیشنلی بات ہوتی تھی کہ سافٹ کارنر ہے, وہ ڈفرینٹ ایکشن لینا چاہ رہے ہیں, تو شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو لائے عمل ہے وہ نواز شریف صاحب نے دے دیا ہوا ہے, اور انہی کی لائن اور انہی کا نیریٹو ٹو ہو رہا ہے. اچھا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب جب جیل میں نہیں تھے تو وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے. جب وہ جیل میں ایک ناجائز طریقے سے چلے گئے تو پھر جو باقی ہماری لیڈرشپ ہے, چاہے اس میں مریم نواز ہوں, خاقان عباسی ہوں, احسن اقبال